صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف بیان میں سخت باتوں سے بدمزگی۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ایران نے مذاکرات معطل کر دیے۔ ایرانی وفد نے بات چیت لبنان پر اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دی۔ فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تھی۔ الجزیرہ نے بتایا مذاکرات کاروں کے مطابق مذاکراتی عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے امریکہ اس اہم معاہدے کی پاسداری ہر صورت یقینی بنائے۔ مذاکرات میں کچھ دیر تعطل کے بعد دونوں وفود کے درمیان دوبارہ رابطہ۔ پاکستانی وفد ایرانی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات اور بات چیت کے بعد واپس آیا۔ پس پردہ معاملات طے کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری۔ ایرانی وفد نے قطری وفد کو اپنے شدید تحفظات سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ قطری وفد ایران کے تحفظات دور کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی وفد انتہائی سنجیدہ مسائل کا فوری حل چاہتا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں سوئس شہر برگنسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات۔ اسلام آباد معاہدے کے تسلسل میں لیک لوزن سمٹ حتمی معاہدے کے لیے مختلف شقوں کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے ڈائیلاگ کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ قطری وفد میں شریک وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد سب سے پہلے کانفرنس ہال پہنچا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی، ایرانی اور قطری وفود کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ ایران معاہدہ عالمی امن کے لیے اہم موقع ہے۔ ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ توقع ہے مذاکرات سے دنیا کو امن کا پیغام جائے گا۔ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست کردار ادا کیا۔ براہ راست مذاکرات پر صدر ٹرمپ کے فعال اور بہترین وژن کے شکر گزار ہیں۔ یہ عظیم دن عالمی امن کا باعث بنے گا۔ پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور گہرے ہوئے ہیں۔ Mr. Prime Minister. Washington J. Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. امن معاہدے میں تاریخی کردار پر واشنگٹن اسلام آباد کا شکر گزار۔ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انتہائی گرمجوشی سے ملے، مصافحہ کیا، گلے لگایا۔ امریکی نائب صدر نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بولے آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان وزیر اعظم نے امریکی وفد کو مبارکباد دی۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر کے کردار کی بھی تعریف کی۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ Prime Minister of Pakistan, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدبرانہ صلاحیتوں کے بغیر شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا پاکستان کے بہترین کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ جے ڈی وینس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری کے معترف۔ کہا گزشتہ 3 ماہ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سب سے زیادہ رابطہ رہا۔ فیلڈ مارشل نے عظیم فوجی رہنما کے ساتھ خود کو عظیم سفارتکار بھی ثابت کیا۔ ایرانی قیادت خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا چھوڑ دے تو امریکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں بنیادی تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ذمہ داری سونپی ہے، ایرانی عوام کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کی شروعات کریں اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ جے ڈی وینس نے کہا مذاق میں کہتا ہوں میری زندگی میں 2 اہم ترین لوگ ہیں، ایک بھارتی اور ایک پاکستانی۔ بھارتی میری اہلیہ اور پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ And it's not only on the security of the region, but also for the security of the world, for the global economy. But we have done and what we have achieved
We wouldn't achieve it without verification. آج کی ملاقات اہداف کے حصول کے لیے صرف شروعات ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ ہم خطے کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا اپنی معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے تکنیکی ماہرین کے گروپ تشکیل دیے گئے۔ قطر اور پاکستان تمام فریقوں کے ساتھ مل کر مذاکرات کے لیے مثبت ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات۔ پہلے دور میں تیل پر عارضی استثنا کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ الجزیرہ نے بتایا پاکستان اور قطر کی ثالثی میں فریقوں نے منجمد اثاثوں تیل سے پابندیاں ہٹانے پر بات کی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کا کہنا ہے منجمد اثاثوں کی بحالی کے انتظامات پر بھی بات ہوئی۔ ایرانی مذاکرات کار نے بتایا گفتگو کا محور عائد پابندیاں تھیں، اب لبنان پر اسرائیلی حملے ختم کرانے پر بات ہوگی۔ برگن اسٹاک میں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اہم ملاقاتیں۔ پاکستان اور ایران کے وفود کی مشاورت۔ پاکستانی وفد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور عطا طاہر شامل تھے۔ ایران کی طرف سے اسپیکر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوئے۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر باقر کالباف کی ملاقات ہوئی۔ ایران کے منجمد $12 بلین کے اجراء پر بات ہوئی۔ تعمیر نو کے لیے $300 ارب کی سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانین ڈیلیگیشن کے جتنے بھی جو متعلقہ افراد ہیں، اہم ترین افراد ہیں، وہ اس وقت اس ریزورٹ سے یہاں سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ تاثر دیا کہ فی الحال کے لیے یہ معاملہ ابھی یہ نشست کل پہ نہیں جاری، بلکہ اس نشست میں توقف فی الحال نہیں ہے۔ اور تاریخی مذاکرات کی براہ راست کوریج ARY نیوز کی ٹیم برگن اسٹاک میں موجود، اہم پیش رفت پر گہری نظر۔ سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کون کب آیا، کس سے ملا، کیا بات ہوئی، اہم سفارتی سرگرمیوں، رابطوں، ملاقاتوں کی تفصیلات صرف ARY نیوز پر۔